بہت سارے لوگ ایک غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی، یعنی وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تہجد کی نماز ادا کر لی، حقیقت میں اس ایک غلطی کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز تہجد پڑھنے کا صحیح طریقہ، نیت کیسے کریں گے، کتنی رکعتیں پڑھیں گے، تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے، نماز تہجد میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، آج کی اس ویڈیو میں یہ تمام باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ نماز تہجد پڑھتے وقت بہت سارے لوگ ایک غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی، یعنی وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تہجد کی نماز ادا کر لی، حقیقت میں اس ایک غلطی کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ غلطی کیا ہے وہ بھی میں آگے چل کر آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تہجد کی نماز کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث پاک کا مفہوم سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرض روزوں کے بعد یعنی رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے نفلی روزے ہیں، سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ اور یہ جو رات کا آخری حصہ ہے، اس وقت تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ زیادہ افضل ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ کی رحمتیں آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہیں اور اعلان کیا جاتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، رزق مانگنے والا، بیماریوں سے شفا مانگنے والا، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا، میں اسے عطا کر دوں۔ تو وہ تہجد کی نماز ہمیں ضرور ادا کرنی چاہیے، اور رات کے آخری حصے میں ادا کرنا یہ سب سے افضل ہے۔ تہجد کی نماز پڑھیں گے کیسے؟ بالکل آسان طریقہ ہے، نیت کریں گے۔ نیت جو ہے وہ اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمیں نیت معلوم نہیں کہ نیت کیسے کرنی ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ دل میں ارادہ کر لیں میں 2 رکعت تہجد پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ 2 رکعت کر کے آپ پڑھنا چاہیں، 4، 6، 8 پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت زیادہ ہے تو 8 رکعت پڑھیں، اگر وقت کم ہے تو 6 پڑھ لیں، اس سے کم ہے تو 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نیت کرنے کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے، اور جس طرح 2 رکعت ادا کی جاتی ہے اسی طرح 2 رکعت پڑھیں گے، یعنی سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملا لیں گے۔ اسی طرح پھر دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو اسی وقت جو ہم سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے تو اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ، پھر کوئی بھی سورت ملائیں گے، رکوع سجود کر کے بیٹھیں گے، تشہد پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ جس طرح 2 رکعت نفل ہم ادا کرتے ہیں اسی طرح 2 رکعت کر کے ہم تہجد کی نیت سے نفل ادا کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں صورتیں کون سی پڑھی جاتی ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، ایسا بالکل ہی نہیں ہے۔ تہجد کی نماز میں آپ جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں، جتنا آپ کو یاد ہے آپ تلاوت کر لیں۔ سورۃ اخلاص ہی آپ کو یاد ہے تو آپ
تب بھی اس تہجد کی نماز میں صرف سورۃ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے، بہت ہی اہم مسئلہ۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم رات کو 12 بجے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، 12 بجے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، تہجد کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جب آپ نے عشاء کے فرائض ادا کر لیے، آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سو گئے، اب جب آپ اٹھے آپ کے لیے تہجد کا وقت ہے، چاہے 1 بجے اٹھ کر یا چاہے آپ 12 بجے اٹھیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رہتا کب تک ہے؟ تو کوئی فجر تک رہتا کب تک ہے؟ فجر تک، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے تک تہجد کی نماز کا وقت رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ عشاء کی نماز کا وقت بھی اور تہجد کا وقت بھی، لیکن اس میں افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، یعنی سحری کا جو وقت ہوتا ہے نا، جس میں ہم رمضان میں جس طرح سحری کے وقت اٹھتے ہیں، جو رات کا آخری حصہ ہے نا، سب سے افضل وقت اس وقت تہجد کی نماز پڑھنا یہ افضل ہے۔ ایک ایسی غلطی جو کہ لوگ کرتے ہیں میں انہیں معلوم ہی نہیں، جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی، اس طرح کہ میں نے شروع میں بتایا تھا، وہ غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تہجد کی نماز اس وقت ادا کرتے ہیں جب تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت اس وقت تک رہے گا جب تک اذان نہ ہو، جب تک فجر کی اذان نہ ہو، اس سے پہلے آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ حالانکہ بالکل غلط ہے۔ فجر کی اذان یہ ہوتی ہے کہ پورے فجر کے بعد، یعنی فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد فجر کی اذان کہی جاتی ہے، اور بعض جگہ یعنی ہمارے پاکستان میں بعض مساجد میں آدھا گھنٹہ 45 منٹ بھی لیٹ ہوتی ہے اذانیں۔ اب اگر کوئی شخص 45 منٹ لیٹ اذان ہو رہی ہے اور اس نے 20 منٹ پہلے اس اذان سے تہجد کی نماز ادا کر لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کا وقت ختم ہو گیا، تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تہجد کی نماز کا وقت فجر تک، طلوع فجر سے پہلے تک طلوع فجر ہوگی، اب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اب وہ تہجد پڑھے گا تو اس کی تہجد کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ نماز کی شرائط میں سے ہے جو نماز ادا کر رہے ہیں، اس نماز کا وقت ہونا۔ اگر آپ ایک نماز اس وقت ادا کر رہے ہیں جب اس کا وقت ہی ختم ہو چکا ہے تو وہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نماز کا پابند بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔